برخواسته ام. خداوند مرجع من است، حالی با من است، سرایم هللویا. خداوند پناه من است، صخره من است، سرایم هللویا. خداوند مرجع من است، عالی با من است، سرایم هللویا. خداوند پناه من است، صخره من است، سرایم هللویا. هللویا 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 هللویا. خداوند من زنده، خداوند من زنده. هللویا 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 هللویا. خداوندم برخواسته، خداوندم برخواسته. خداوند مرجع من است، عالی با من است، سرایم هللویا. خداوند پناه من است، صخره من است، سرایم هللویا. خداوند مرجع من است، عالی با من است، سرایم هللویا. خداوند پناه من است، صخره من است، سرایم هللویا. سرایم هللویا. سرایم هللویا. سرایم هللویا. Walking together, this is what we pray. We are the people who are chosen by you. Filled with your love and your grace and your power, like the light that shines in the night. Allemaal heel erg hartelijk welkom. Wat fijn dat je kijkt. Fijn dat we op deze manier, via deze digitale weg, toch elkaar kunnen ontmoeten. En deze dienst wordt georganiseerd door de protestantse gemeente de Regenboog. En mijn naam is Gerrit Aan. Ik ben voorganger uit Harderwijk. Voordat we verder gaan wil ik heel graag een korte zegen vragen over deze dienst. Heer, wilt u deze dienst zegenen? Wilt u zelf aanwezig zijn? We kunnen elkaar niet echt ontmoeten, maar met u erbij vindt er toch een ontmoeting plaats. We zijn samen verbonden en we verlangen ernaar dat u in deze dienst tot ons hart spreekt door de Bijbel, doordat we elkaar tegenkomen op deze manier, door te luisteren naar liederen en misschien zelf ook al mee te zingen en te weten dat we dit niet alleen bekijken. U bent erbij. Dank u wel. Amen. Ik ga voor jullie 2 gedeelten lezen. En het ene gedeelte komt uit Matthäus en het andere gedeelte komt uit Lucas. Uit Matthäus 6 lees ik het volgende gedeelte. En daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam of wat je zult aantrekken. Is het leven niet veel meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten niet
en ze vullen geen voorraadschuren. Het is de hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? En wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 1 el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je bezorgd over je kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk eens hoe mooi ze zijn, hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. En ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo in al zijn luister niet gekleed ging als een van hen. Als God het groen, dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid, met zoveel zorg omkleedt, hoeveel te meer zal hij jullie dan niet kleden? En dan lees ik ook uit Lucas 10 een gedeelte. En dat gaat over Maria en over Martha. Toen Jezus verder trok, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Maria werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd, je maakt je veel te druk. Er is maar 1 ding noodzakelijk. En Maria heeft het beste deel gekozen. 2 gedeelten en ik ga daar het een en ander over zeggen. Pak het er even bij. Wees niet bezorgd, zei Jezus. Nou, dat zou fijn zijn. Minder zorg hebben, je minder zorgen maken. En dat is iets wat we eigenlijk allemaal wel willen. Maar Jezus moet toch begrijpen dat het makkelijker gezegd is dan gedaan, je minder zorgen maken. Juist nu in deze coronatijd. Zorg om je gezondheid. Zorgen om je werk en je bedrijf. En los van corona en alle gevolgen, het leven kent toch gewoon heel veel zorgen. En dat begrijpt Jezus toch ook wel. En Jezus die raadt ons aan om naar de vogels te kijken. Naar de lelies in het veld. De vogels die niet zaaien en niet oogsten. En toch is er eten voor ze. De lelies in het veld, ze werken niet, staat er, en ze weven niet. Maar toch zijn ze prachtig om te zien. Mooier staat er dan Salomo en al zijn duurste gewaden. Weet je, het kan je gewoon zelfs een beetje irriteren dat Jezus zegt dat je je geen zorgen hoeft te maken. Als je nauwelijks kunt rondkomen. De eindjes aan elkaar moet knopen. Soms misschien geen geld in je portemonnee hebt voor boodschap voor jezelf, voor je kinderen. Of geen geld voor nieuwe kleren voor je kinderen. Of dat je je land moest verlaten op de vlucht voor geweld. Hopend op een betere toekomst. Er is een oud-Hollands spreekwoord dat zegt: een mens lijdt het meest van hetgeen hij vreest. En dat is ook wel een beetje waar. Het zou echt heel fijn zijn als het zou lukken om je minder zorgen te maken. Als dat zou lukken. En dat leren we wel van het voorbeeld van de vogels en de lelies. Want vogels, die vliegen zorgeloos door de lucht, vinden hier en daar wat te eten en ze lijken te genieten van het moment. En in hun beleving bestaat morgen niet. Kunnen ze zich dus ook geen zorgen over maken. En de lelies, die prachtige bloemen, ze zijn mooi op een moment. Zich niet bewust dat ze morgen platgetrapt kunnen worden. Wat zou het mooi zijn als het ons ook zou lukken om meer in het moment te kunnen leven. Als je wakker wordt, een boterham eet, kleding hebt om aan te trekken, een dak boven je hoofd, een God die voor je zorgt, bij je is, op dat moment. Want dat is wat hij heeft beloofd. Hij heeft niet gezegd een zorgeloos leven, maar hij zegt wel: ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voleinding, tot aan het eind van het bestaan van deze wereld. En elke dag wil hij bij jou en bij mij zijn. Wat zou het mooi zijn als dat echt in je hart zou wortelen, zeg maar. Dat het
Dat het echt tot je door zou dringen. Wat zou dat een hoop zorg kunnen schelen? Als je dan krap zit en je portemonnee leeg is en je hebt weinig om aan te trekken en de toekomst je onzeker maakt, maar Hij is bij je. Elke dag opnieuw. Je bent zijn geliefd kind, waar hij grenzeloos veel van houdt. Elke dag is er genade en kracht voor vandaag, voor die dag. Weet je, dat is wat ik als pastoor nu dan ook echt van mensen hoor. Dat toen alles tegen zat en er alle reden tot wanhoop was, zelfs toen de dood ermee gemoeid was, dat mensen echt voelden dat Jezus erbij was. Dat er vrede was. Dat er rust was die alle verstand te boven gaat. Op dat moment van stress en in die bange uren en in die dagen van verdriet, Hij was erbij. Ook toen niet duidelijk was hoe het verder moest, wat de toekomst zou brengen. De dag dat Jezus gevoeld werd, was een belofte voor morgen. Zo ervaren mensen dat. En zo kwamen mensen soms hele moeilijke dagen door. Het verhaal van dat we lazen over Maria en Martha, dat ondersteunt wat we zo net met elkaar deelden. 2 vrouwen, Maria en Martha, ze krijgen bezoek van Jezus. Wat was het fijn om Jezus over de vloer te hebben. Want zijn aanwezigheid, dat bracht zegen en vrede en rust. En de woorden die hij uitsprak, die maakten indruk. En ook deze keer is Jezus aan het woord. En Maria zit aan zijn voeten. En ze wil geen woord missen. Maar Martha is druk met zorgen. Bezorgd over straks. Of er wel eten is. En of het bed is opgemaakt. En of het huis wel schoon is. En dat geeft wrijving. En Martha valt uit tegen haar zus en tegen Jezus. Dat zij alles moet doen. En Maria zit maar ten nikse. Nou is er met zorgen natuurlijk op zich niks mis. Fijn als er gezorgd wordt, als er geregeld wordt. Als er voorzien wordt. Maar Jezus zegt, soms is het wel belangrijk dat je weet te kiezen. En er moet gezorgd worden natuurlijk. Maar nu, zegt Jezus, is het tijd om te gaan zitten. Om te luisteren. Om te leren. Om je op te laden. Tot je te nemen wat nodig is. Om daarna weer te kunnen doen wat nodig is. Tijd nemen om bij Jezus te gaan zitten. Om op te laden. Om daarna weer het leven van elke dag te kunnen leven. Met alle zorgen. En ook voor jou en voor mij geldt gezorgd moeten worden. En zorgen zijn er. Maar laten we niet vergeten om regelmatig aan de voeten van Jezus te gaan zitten. Om daar jezelf op te laden. Om daar aan zijn voeten te leren dat naast de zorgen van elke dag Jezus ons belooft dat hij die dag en ook morgen en elke dag van jou zal zijn. Dat je jezelf ook echt aan te leren als een soort mantra, als iets wat je gewoon echt moet onthouden. Zo belangrijk. Door misschien wel met een eenvoudig gebed als deze de dag te beginnen. Hoe die dag er dan ook uitziet. En welke zorgen je misschien ook wel verwacht. Of die er alweer gelijk bij het opstaan in je hoofd ronddwarrelen. Heer, ik weet niet wat deze dag brengt. Er zullen goede dingen op het pad komen. Maar vast ook problemen en zorgen. Maar ik geloof dat u erbij bent vandaag. Dat u mij zult dragen. Dat u me zult beschermen en liefhebben. Zo'n soort gebed. En dat mag je natuurlijk met je eigen woorden zeggen. En kom op die manier aan het begin van de dag al heel dicht bij Jezus. Dicht bij de Vader. En voel zijn aanwezigheid. Hij is dichtbij. Paulus, een volgeling van Jezus, had ook een grote zorg in zijn leven. Die zorg, en we weten niet wat het was, dat voelde als een scherpe doorn in zijn lichaam. En die pijn was er elke dag. En hij vroeg God om dat weg te nemen. En God leerde hem dat zijn genade het medicijn was tegen die pijn. De oorzaak werd niet weggenomen. Zoals zorgen er soms elke keer weer zijn.
en zullen zijn. Zorgen in jou en in mijn leven, ze gaan niet altijd over. En nieuwe zorgen dienen zich altijd wel weer aan. Maar zijn genade, zijn aanwezigheid, zijn liefde is het antwoord, het medicijn. Maar zoals het gaat met heel veel medicijnen, je moet ze wel blijven innemen. Dat is wat je nodig hebt. Om iets van een beetje die onbezorgdheid weer te krijgen. Door elke dag naar hem toe te gaan. En elke dag dicht bij Jezus te blijven. Dat is de beste remedie. Dat is het medicijn. Om niet door de zorgen van elke dag opgeslokt te worden. En eraan onderdoor te gaan. Elke dag, hoeveel zorgen er ook zijn, tijd maken om net als Maria, aan de voeten van Jezus te gaan zitten. Om te leren en te weten hoe ik mag leven in het hier, in het nu, vandaag. Met alles wat vandaag brengt. Aan goeds en aan zorgen. Hoe te leven vandaag. Met de belofte dat hij er vandaag is, maar er ook morgen zal zijn. Zelfs tot in alle eeuwigheid. Ik geloof dat ik me al een beetje minder bezorgd voel. Jij ook? We gaan zo meteen nog luisteren naar een kinderlied. Dat heb ik ooit eens een keer in de internationale dienst met kinderen voor het podium gezongen. Weet je dat je een parel bent. Een parel in Gods hand. Hij houdt van jou. En daarna dan is er ook nog een lied. Ga met God. En hij zal met je zijn. Elke dag opnieuw. Maar eerst een zegen voor jou, voor jullie. De Heer is met je. De Heer zal voor je uitgaan. Om jou de weg te wijzen. De Heer is naast je. Om je bij de hand te nemen. De Heer zal achter je zijn. Om je te beschermen. De Heer zal voor je uitgaan. En onder je zijn om je te dragen. De Heer zal boven jou zijn met zijn zegenende handen. En de Heer verlangt er zo naar om in jouw hart te zijn. In mijn hart te zijn. Met zijn liefde. Vandaag en morgen. En tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat de Vader jou kent, weet je dat je van waarde bent, weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. Ook al versta je het niet, je bent het wel, zo is dat. Een parel in Gods hand. Fijn dat jullie er zijn.
A warm welcome to all of you. It is great that you are watching this, and it's good that we can still meet, even though it is not in real, but in a digital way. This service is organized by the Protestant Church the Regenboog, that means the rainbow, and the pastor's name is Gerrit de Haan. He is a pastor from Harderwijk. Before we continue, I would like to take a short moment to ask a blessing over this service. Lord, please bless this service. Please be present here. We cannot meet in person, but with your presence we can still have a meeting. We are connected together and are longing for you to speak to our hearts this service. Through the Bible and through our meeting in this way, by listening to songs and maybe even singing along, and knowing that we do not have to do this alone. You are with us. Thank you. Amen. I'm going to read 2 passages from the Bible. One passage is from Matthew and the other part is from Luke. From Matthew 6, I'm going to read verse 25 to 30. Do not worry. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? From Luke 10, I'm going to read the verses 38 to 42. At the home of Martha and Mary. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." We have read the 2 passages, and I am now going to talk about them. Do not be worried, said Jesus. Well, that would be nice, to not worry so much, to have less worries. It is something we all want. But Jesus must understand that that is easier said than done, especially now in these corona times. Worry about your health, about your work, your business, and aside from corona and all its consequences, life is worrying. Jesus must understand that. But Jesus advises us to look at the birds, to the lilies in the field. The birds don't sow, don't reap, and still there is food for them. The lilies in the field, they don't work, they don't spin, and yet they are still beautiful to look at. We read that they are even more beautiful than Solomon in all his expensive clothes. It can even be a little annoying that Jesus is saying that we don't have to worry. When you have financial troubles and can barely make ends meet, when maybe you don't have enough money for the daily shopping, no money for new clothes for your children, when you had to leave your country to flee for violence, hoping for a better future. There is a Dutch saying that goes like this: a person suffers the most from the things he fears. And that is a little true. It would be really nice if you'd manage to worry less, if we were able to do that. And we do learn that from the example of the birds and the lilies. Birds fly through the air without worrying. They find some food here and there. They seem to enjoy the moment.
In their experience, tomorrow doesn't exist, so they cannot worry about it. Lilies, those beautiful flowers, are beautiful at that particular moment. They do not realize they can be trampled at and be ruined tomorrow. How beautiful it would be if we could do that, to be more in the moment. When you wake up, eat a sandwich, have clothes to wear, a roof over your head, a God who takes care of you is with you at that particular moment, because that is what He has promised. He has not mentioned a carefree life, but He has said, "Surely I am with you always, to the very end of the ages." Every day He wants to be with you and me. How beautiful it would be if that knowledge would really take root in your heart, that it would really get through to you. How much worrying would leave you when you are short of money and your wallet is empty, when you don't have enough clothes to wear, when the future is insecure. He is with you. Every single day you are His beloved child, whom He loves without boundaries. Every day there is mercy, strength for today, for this day. You know what I hear a lot as a pastor is that people say, when everything was against me and I had every reason to despair, even when there was death in my situation, I really felt the presence of Jesus. I felt peace and rest above all understanding. At that moment of stress and in those fearful hours, those days full of sadness, He was there. Also when it wasn't clear how I should go on, what the future would bring, that day when Jesus was felt so close was a promise for the day of tomorrow. That's how people experience it, and that is how people were able to get through very difficult days. The story we read about Mary and Martha supports what we just spoke about. Two women, Mary and Martha, are visited by Jesus. It was so good to have Jesus in their home. His presence brought blessing and peace and rest, and the words He spoke were impressive. And also this moment, Jesus is speaking and Mary is sitting at His feet. She doesn't want to miss a word. But Martha is busy worrying. She's worried about later, if there is food enough, if the bed is made properly, and if the house is clean, and that causes friction. Martha is angry with her sister, and she complains she has to do everything by herself, and Mary is just sitting there doing nothing. There is nothing really wrong with worrying. It is good when someone wants to make sure all is arranged and people are provided for. But Jesus says, sometimes it is important that you know when to choose something different. You have your responsibilities, of course, but now, says Jesus, it is time to sit down, to listen, to learn, to recharge, to take what you need, so that afterwards you are able to do what you need to do. Time to sit at Jesus' feet, to recharge, so that you're able to live your everyday life with all its worries. And the truth for you and me is that we do have responsibilities and we do have worries. But let's not forget to regularly sit down at Jesus' feet, to recharge, to learn there at His feet, that besides all our everyday worries, Jesus promises us that He will take care of us this day and also tomorrow and every day of the week. Let's teach ourselves this important thing that we should really remember, that we should start every day with a prayer as simple as this, whatever the day looks like, and whatever worrying thing you are expecting or whatever is going round in your head. Lord, I don't know what this day is going to bring me. Good things will cross my path, but also problems and worries. But I believe that you are with me today, that you will carry me, that you will protect me and love me. A prayer like that, and do pray that in your own words. Start the day at the beginning very close to Jesus, close to the Father, and feel His presence. He is near. Paul, a follower of Jesus, had a big worry in his life. That worry, we don't know what it is,
felt to him like a sharp thorn in his body. That pain was there every day. He asked God to take it away. God taught him that his mercy was the medicine for the pain. No, the cause was not taken away. Worries, they will always be there. Worries in your and my life will not go away. There will always be new worries. But His grace, His presence, His love is the answer, the medicine. But as it is with most medicine, you have to keep taking them. That is what you need. To get back some of that carefree living by going to Him every day and to stay close to Jesus every day, that is the best remedy, the best medicine. To not be swallowed up every day worrying, to not be taken down by it. Every day, no matter how many worries there are, make time to sit at Jesus' feet, to learn and to know how I should live in the here and now today, with everything life is bringing me today, the good things and the worries. How to live today, with the promise that He will be there today, but also tomorrow, even up to eternity. I believe I am already feeling a little less worried. Are you? We are going to listen to a children's song I once sang in an international church service with the children in front of the stage. Do you know that you are a pearl in God's hand? He loves you. And after that song we have another song, Go with God and He will be with you, each and every day. But first, here is a blessing for you. The Lord is with you. The Lord will go before you to show you the way. The Lord is next to you to hold your hand. The Lord will be behind you to protect you. The Lord will be underneath you to carry you. The Lord will be above you with His blessing hands. And the Lord is longing eagerly to be in your heart and in my heart, because of His love today and tomorrow in all eternity. Amen. امروز 10 ماه می سال 2020 برنامه کلیسای اینترنشنال یا همه ملیتی که به توسط کلیسای پروتستانت شهر هاردوک به توسط کشیش خیرات ده هان انجام میشه. ترتیب برنامه امروز خوش آمدگویی خدمت شما، دعا، قسمتی از کتاب مقدس، موعظه و برکت در آخر برنامه است. من مترجم فارسی هستم و این موعظه رو در خدمتتونم. با درود و سلام خدمت همه عزیزانی که شنونده این موعظه هستن. ازتون تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید و چقدر خوشحال کننده است که ما هنوز به این طریق با هم میتونیم ملاقات داشته باشیم و کلام خدا رو با هم تقسیم بکنیم. امروز کلیسای پروتستانت رنگین کمان که به هلندی میشه ریغنبوگ این برنامه رو تقدیم شما میکنه و اسم کشیش این موعظه رو همونطور که اول برنامه گفتم آقای خیرات دهان هستش. ایشون کشیش شهر هاردوک هستن و قبل از اینکه من ترجمه موعظه رو شروع بکنم دوست دارم که با هم در دعا بریم و برای این برنامه از خداوند برکت درخواست کنیم. آمین. خدای پدر میطلبیم که برنامه امروز ما رو برکت بدی. خداوند رو میطلبیم که اینجا با ما حضور داشته باشی. حتی در حالی که ما با فاصله با همدیگه در ارتباط هستیم و نزدیک همدیگه نیستیم، ولی خداوند تو حضور داری و این ارتباط و ملاقات رو برای ما امکان پذیر میکنی. خداوند ما با هم در ارتباط قرار گرفتیم و تشنه شنیدن کلام مقدس تو هستیم. خداوند رو میطلبیم که با قلب‌های ما صحبت بکنی و کلام تو در قلب‌های ما رسوخ بکنه. از طریق کتاب مقدس، کتابی که باعث و بانی این ملاقات میشه و با گوش دادن به سرودها و با همراهی کردن و آواز خوندن. خدایا تو با ما ارتباط برقرار میکنی و میدونیم که ما مجبور نیستیم که این کار رو به تنهایی انجام بدیم، چون در این کلام، در این لحظات میدونیم که شما با ما هستی و همراهی میکنی.
خداوند و ممنونیم. خب من 2 قسمت از کتاب مقدس رو بایستی براتون بخونم که قسمتی مربوط به کتاب متی میشه و قسمت دیگهش مربوط به کتاب لوقا میشه. متی 6 آیه 25 تا آیه 30 هست. من در خدمتون هستم. پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید. قصه ندارند که چه بخورند. نه می‌کارند و نه درو می‌کنند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند. ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می‌سازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن می‌تواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ چرا برای لباس و پوشاک قصه می‌خورید؟ به گل‌های سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید. آنها برای لباس قصه نمی‌خورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گل‌های صحرایی نپوشید. پس اگر خدا در فکر گل‌هایی است که امروز هستند و فردا از بین می‌روند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. آمین. و قسمت لوقا آیه 10 باب 10 آیه 38 تا آیه 42. اهمیت گوش دادن به کلام خدا. در سر راه خود به اورشلیم عیسی و شاگردان به دهی رسیدند. در آنجا زنی به نام مرتا ایشان را به خانه خود دعوت کرد. او خواهری داشت به نام مریم. وقتی عیسی به خانه ایشان آمد، مریم با خیالی آسوده نشست تا به سخنان او گوش فرا دهد. اما مرتا که برای پذیرایی از آن همه مهمان پریشان شده و به تکاپو افتاده بود، نزد عیسی آمد و گفت: سرور من، آیا این دور از انصاف نیست که خواهرم اینجا بنشیند و من به تنهایی همه کارها را انجام دهم؟ لطفاً به او بفرما تا به من کمک کند. عیسی خداوند به او فرمود: مرتا، تو برای همه چیز خود را ناراحت و مضطرب می‌کنی، اما فقط یک چیز اهمیت دارد. مریم همان را انتخاب کرده است و من نمی‌خواهم او را از این فیض محروم سازم. آمین برای این کلام زیبا. موعظه امروز در مورد 2 قسمت متفاوت از کتاب مقدسه که خدمتتون خوندم. عیسی مسیح میگه نگران نباش، بلکه خب نگرانی وجود داره. چقدر خوب میشد که نگرانی ها کم میشدن و کمتر میشدن و این چیزی که همه ما میخوایم. ولی خب عیسی مسیح باید بدونه که گاهی خیلی آسونه که بیایم بگیم خب نگران نباش، ولی تو شرایط نگران کننده که قرار میگیریم نمیتونی واقعا نگران نباشی. مخصوصا تو این شرایط زمان ویروس کرونا که هستیم، نگران سلامتیمون هستیم، نگران کارمون هستیم، نگران شغلایی که توی ادارات هستن. نگرانی برامون به وجود میاره. حالا جدا از این کرونا، اتفاقاتی که بعد از اون هم پیش اومده تو زندگیامون، نگرانی های دیگه هم وجود داره. آیا این عیسی مسیح اینو متوجه است؟ عیسی به ما توصیه میکنه به این پرنده ها نگاه بکنیم، به این گلای سوسن تو مزرعه نگاه بکنیم. پرنده ها نه میکارن نه درو میکنن، در این حال غذاشون هست. گلای سوسن چقدر قشنگن. میبینیم که اینجا میاد در مورد سلیمان میگه که سلیمان با همه شکوه و ثروتی که داشت هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. خب ممکنه که حتی شما هم کمی تحریک بشین، عصبی بشین که این عیسی مسیح چی میگه؟ عیسی مسیح میگه لازم نیست نگران باشید. اگر در ما به مشکل برخورد میکنی و کم میاری، به سختی بتونی ماهو سر بکنی، پولی برای خرید خورد و خوراک نداشته باشی، برای کرایه خونه نداشته باشی، پولی برای خرید لباس بچه هات نداشته باشی، یا از کشورت به هر دلیلی بایستی فرار بکنی و کشورت رو ترک بکنی به خاطر کارهای وحشیانه‌ای که تو کشورت انجام داره میشه، مجبوری کشورت رو ترک بکنی، از کشورت بیرون میای با امید اینکه یه زندگی بهتر داشته باشی. یه ضرب المثل هلندی هست که میگه انسان بیشتر از اون چه بترسه رنج میبره.
این تا حدود حقیقت داره نه؟ چقدر خوب بود که اگه واقعا میتونستی کمتر نگران باشی. اگه این کارو میشد انجام داد که ما هم از گلهای سوسن و پرنده ها باید یاد بگیریم. نگاه کنیم به این پرنده ها بدون هیچ نگرانی پرواز میکنن تو آسمون، غذا پیدا میکنن و به هر حال از لحظاتشون لذت میبرن. در دنیای اونا فردایی وجود نداره. خودشون نگران فردا نمیکنن. گلای سوسن گلای خیلی دوست داشتنی و زیبایی هستن. در لحظات دقت بکنیم، در لحظات خاصی زیبا و دوست داشتنی هستن. فکر این که فردا لگلماد میشن و از بین میرن، چقدر خوب میشد که، چقدر زیبا میشد که اگه ما همینطور هم میتونستیم فکر بکنیم. اون گلا اصلا فکر اینو نمیکنن، خب فردا لگدمال میشن از بین میرن، فکر اونو نمیکنن. برای لحظاتی که داریم زندگی بکنیم، شاد باشیم. موقعی که بیدار میشی یه لقمه غذا داری که بخوری، لباسی داری که تن بکنی، سقفی بالای سرت هست و خدایی که هست و مواظبت میکنه و با تو هست. در لحظه بودنه که خیلی مهمه. خدایی داری که از تو نگهداری میکنه، چیزی که خودش به ما قول داده. خدا نگفته زندگی بدون نگرانی داری، خدا نگفته که هیچ استرسی برات به وجود نمیاد، ولی گفت که در هر شرایطی که هستی، در تمامی روزها تا آخرین لحظات من باهاتم. تا پایان وجود این هستی خدا حضور خواهد داشت. خداوند میخواد که هر روز با من و با شما باشه. چقدر عالی خواهد بود که واقعا تو قلبهای شما بیشتر ریشه داشته باشه. ریشه داشته باشه و با تمام وجودش توی قلبهای شما ریشه بگیره و تمام وجود شما رو ریشه بگیره. چقدر خدا میخواد که از تو مراقبت کنه. چقدر امیدوار کننده میتونه باشه. چقدر میتونه نگرانی های ما رو کم بکنه. اگر گاهی از نظر مالی تو وضعیت خوبی نیستی، کیفت پولت خالیه، لباس درستی نداری، آینده نااطمینانی داری، ولی یادت باشه که خدا باهاته. هر روز دوباره و دوباره تو فرزند عزیز خدا هستی. او تو رو بی حد و مرز دوست داره. هر روز فیض و برکتش جاریه. نیرو و قدرت برای امروز و برای هر روز بهت میده. میدونستی که من به عنوان کشیش این چیزهایی رو که دارم میگم از بسیاری از افراد هر روز میشنوم. وقتی همه چیز اشتباه پیش میره، هر گونه دلیلی برای ناامیدی به وجود میاد. حتی وقتی درگیر مرگ بودن، اون اشخاص احساس میکردن که عیسی در اونجا وجود داره و به اونا میگه که صلح و آرامش. این صلح که فراتر از همه فهمها هستش. در لحظه استرس، در ساعتهایی که استرس و نگرانی و اندوه حضور داشت، عیسی مسیح هم اونجا حضور داشت. حتی گاهی دیگه نمیدونی چطور ادامه بدی. در آینده چه برنامه‌ها و چه اتفاقاتی قراره پیش بیاد. اون روز که عیسی نزدیک شد، احساس شد که وعده‌ای برای فردا بود، به این ترتیب که مردم اونو تجربه میکنن و گاهی اوقات روزای بسیار سختی رو پشت سر میذارن. داستان ماریا و مارتا رو خوندیم. چیزایی رو که برای شما روخونی کردم از کتاب مقدس. اون دوتا خانم، مارتا و ماریا، عیسی مسیح به ملاقاتشون میره. چقدر لذت بخشه که عیسی مسیح رو در کنارمون داشته باشیم. حضور اون برکت و صلح و آرامش آورد. کلماتی که عیسی مسیح بیان میکنه چه تأثیرات عمیقی میذاره. اینجا از عیسی مسیح میگه که ماریا در کنار پای مسیح نشسته و نمیخواد حتی یک کلمه از صحبتهای مسیح رو از دست بده.
و مارتا که سخت مشغول پذیرایی، درگیر درست کردن غذا و رخت خوابا رو درست بکنه و خونه رو تمیز و مرتب بکنه و اینجاست که استیکاک به وجود میاد، عصبی میشه، میره به خواهرش میپره، میگه که در حضور عیسی مسیح میره و بهش اعتراض میکنه، میگه بهش بگو بلند شه بیاد کمکم بکنه، هیچ کاری نمیکنه، همه کارا گردن منه. خب البته نگرانی اینه که خب الان مهمونا غذا میخوان، جای خواب میخوان. نه اینکه بگیم اشتباس، نگران نباشیم. خوبه که در آسمان خوبه که حواسمون باشه که وقتی برنامه‌ای داریم همه چیزو آماده بکنیم و با برنامه ریزی جلو بریم. این خیلی خوبه. ولی نگران بودن نه، اون خوب نیست. حالا عیسی مسیح میگه که الان وقت اینه که بشینی، گوش بدی و یاد بگیری و بذاری که یه شارژ مجدد بشی و استفاده از اون چی که لازمه بشه. شارژ مجدد لازمه که دوباره برای اون چی که لازم داریم بتونیم ازش استفاده بکنیم. وقت بذاریم، با عیسی بشینیم، شارژ بشیم، بعد بتونیم تو زندگیامون ازش استفاده کنیم. با همین نگرانی ها موارد زیرو برای من و تو در واقع صدق میکنه. با همین نگرانی هایی که ما داریم وقت بذاریم براش. مراقب باشیم که زمانی که نگرانی ها به سراغمون میان ما باید خودمون یاد بگیریم چه چیزی مهمه و چه چیزی اهمیت داره. باید یادمون باشه که هر روزمون رو با یه دعای ساده شروع بکنیم. دعا میکنیم هر طوری میخواد روز ما باشه. هر نگرانی که در اون روز پیش روی ما قرار داره یا قرار بگیره یا چیزی هست که تو افکار ما هستش و فکر ما رو مشغول کرده، دعا میکنیم که خداوندا من نمیدونم تو این روز چی میخواد پیش بیاد. شاید چیزای خوبی تو این مسیرم قرار داده بشه. شایدم نگرانی ها و مشکلاتی پیش روم باشن، ولی ایمان دارم که تو امروز کنارم هستی. تو منو بلند میکنی، تو منو حمایت میکنی و میدونم که هر اتفاقی هم که بیفته تو هنوز منو دوست داری. با یه همچه دعایی، با کلمات خودت به هر زبانی که دوست داری صحبت میکنی. روزی رو که پیش رو داری باید بدونی که خدا خیلی نزدیکتر از اونیه که فکر میکنی و خیلی نزدیکتر از اون که فکر میکنی به عیسی مسیح نزدیک میشی. پولس یکی از پیروان عیسی مسیح بود و نگرانی بزرگی تو زندگیش داشت. دردی داشت. در مورد نگرانی و درد اون ما چیزی نمیدونیم، ولی مثل یه خار تیز توی زندگی اون بود و هر روز حضور داشت و هر روز بهش درد وارد میکرد. از خدا میخواد که این درد رو از بین ببره. خدا بهش یاد میده که فیض خدا درمانی برای درد پولسه، ولی علت و دلیلش حذف نمیشه. نگران نباشید. اونا همیشه حضور دارن. نگرانی‌های شما و زندگی من همیشه برطرف نمیشن. نگرانی‌های جدید همیشه مطرح میشه. ولی فیض و برکت خدا، حضور او، عشق او جواب میده. دارو خواهد بود. همونطور که همیشه بوده و هست، مثل بسیاری از داروها شما باید برای بهتر شدن حالتون ادامه بدین و ازش استفاده بکنین. این همون چیزیه که شما بهش نیاز دارین برای بازیابی برخی از بی‌دقتی ها، با رفتن هر روزه ما به سمت عیسی مسیح و هر روز در نزدیک عیسی مسیح موندن بهترین راه حله، بهترین داروه. برای اینکه در مقابل نگرانی‌های روزمره‌مون بلعیده نشیم، اذیت و آزار نبینیم. هر روز هر چقدر نگرانی‌های زیادی وجود دارن مثل ماریا باشیم. وقت بذاریم. بشینیم پای صحبت‌های مسیح و گوش بدیم. برای یادگیری و دانستن اینکه چگونه میتونم اینجا و امروز زندگی کنم. با همه چیزایی که امروز برای ما به ارمغان میاره. با همه چیزای خوب
همه نگرانی ها، همه چیزایی که زندگی امروز من میخواد اتفاق بیفته، یادم باشه خدا به من قول داده. قول داده که امروز و فردا رو هست و حتی او تا ابدالآباد هستش. من ایمان دارم که هرچی کمتر نگران چیزای دور و برم باشم، احساس بهتری خواهم داشت. شما چی؟ سرودی رو تو این برنامه براتون پخش میکنن که من گاهی تو برنامه‌های کلیسای چند ملیتی با بچه‌ها خوندیم. میدونی که تو یه مروارید هستی، یه مروارید تو دستای خدا و خدا تو رو دوست داره. پس از اون یه سرود دیگه هم هست که به نام میگه با خدا برو. او همیشه با تو خواهد بود و هر روز و هر دفعه با تو خواهد بود. دعا میکنیم خدایا خداوندا در آخر این برنامه به حضورت میاییم. از درگاه مقدست میطلبیم ما رو از شرایط سخت که درش قرار داریم رها کنی، نجات بدی. خدای پدر فرزندانت رو رها نکن، دست فرزندانت رو محکم بگی و اجازه نده در این شرایط سخت ایمانشون به تزلزل بیفته. خداوندا میطلبیم سلامتی و تندرستی برای تمامی پرسنل بیمارستان ها در تمام دنیا و خداوندا تمامی دعاهامون رو در نام یگانه فرزندت به حضورت میاریم. آمین. در آخر برنامه شما رو با دستای خالی هر جا که هستین رها نمی کنیم، بلکه برکت خداوند رو برای شما میخواییم. خداوند با شماست. خداوند جلوتر از شما خواهد رفت تا راه رو برای شما نشون بده. خداوند در کنار شماست تا شما رو با دست خود ببره. خداوند در پشت سر شما خواهد بود تا از شما محافظت کنه. خداوند جلوتر از شما خواهد رفت و در جمع شما خواهد بود تا شما را حمل کنه. خداوند با دستان مبارکش بالای سر شما خواهد بود و خداوند اونقدر شما رو دوست داره که در قلب تو و من هستش، به خاطر عشقی که اون امروز و فردا برای همیشه و در ابد برای ما خواهد داشت. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. در دستان گرم خداوند باشین. شما رو دعوت میکنم به شنیدن سرودی که بعد از این ترجمه میاد. آمین. در این جهان مملو از گناه، دور ز آب حیات و راستی و رها، سرگردان و بی پناه و ناامید، به انتظار که چاره ای گردد پدید. اندر این جهان مملو از گناه، دور ز آب حیات و راستی و رها، سرگردان و بی پناه و ناامید، به انتظار که چاره ای گردد پدید. ای منجیم تویی خدای من، ای سرورم تویی شفای من، ای رهبرم تویی امید من، مسیح تنها منجی جهان. ای منجیم تویی خدای من، ای سرورم
نور تو ظلمت، تو شبای تار، شهادت بر خدای حی کشیدن دور تو دیوار. 4 دیوار که هر گوشش فشار و زجر و تحقیره، صدایی که غرورت رو میدزده از تو میگیره. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانوئیل کنارت توی زندونه. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانوئیل کنارت توی زندونه. صدایی که تو گوش تو شب و روز میکنه تکرار، که عیسی رو ببر از یاد، صلیبش رو بکن انکار. اگه دنیا به ضد توست، مسیح جای تو می جنگه. خدای دانیال با توست، دهان شیر رو می بنده. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانوئیل کنارت توی زندونه. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانوئیل کنارت توی زندونه. یه روز بیرون میاد خورشید، رو هر شاخ گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. یه روز بیرون میاد خورشید، رو هر شاخ گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. یه روز بیرون میاد خورشید، هر شاخ گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. یه روز بیرون میاد خورشید، رو هر شاخ گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. أهلا وسهلا بكم. هذه هي الكنيسة البروتستانتية في هاردروايك. المتكلم هو خالد دهان. أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب أن نقابل بعضنا بهذه الطريقة. أريد أن أصلي معكم صلاة مختصرة. يا رب بارك هذه الخدمة، نريد حضورك في وسطنا. يا رب تكلم إلى قلوبنا جميعا من خلال الكتاب المقدس وأيضا في الترانيم. نشكرك من أجل حضورك في وسطنا. آمين. نقرأ جزئين من كتاب المقدس من العهد الجديد. إنجيل متى أصحاح 6، ومن إنجيل لوقا أصحاح 10. أولاً أقرأ معكم من إنجيل متى أصحاح 6 العدد 25 إلى 30. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون.
أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ آمين. قرأنا إنجيل متى أصحاح 6، والآن نقرأ معا إنجيل لوقا أصحاح 10 من عدد 38 إلى آخر الأصحاح. وفيما هم سائرون دخل قرية، فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدميه يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. هذه كانت نهاية إنجيل لوقا أصحاح 10. الرب يسوع يوصينا بعدم القلق. كلنا عندنا هموم، من ناحية الصحة، من ناحية العمل، ومشاغل الحياة بصفة عامة. إلى جانب ذلك فيروس كورونا. الرب يقول: انظروا إلى طيور السماء وإلى زنابق الحقل. الطيور لا تزرع ولا تحصد، وأبوكم السماوي يعطيها طعاما. زنابق الحقل لا تتعب ولا تغزل، والله يعملها أجمل من سليمان في كل مجده. نشكر الرب يسوع لأنه يهتم بنا حتى إن كنا فقراء أو ينقصنا المال، حتى لو اضطررت أن تهرب من بلدك وتلجأ إلى بلد أخرى. لا تهتم بالمستقبل، هذا نتعلم من الطيور وزنابق الحقل. الطيور لا تهتم بالغد، لنا أن نثق في اهتمام الرب بنا. الله يريد أن يكون معنا كل يوم. أتمنى أن يتأصل هذا الفكر في قلبك. هذا يعفيك من الهموم حتى لو كنت محتاج أو فقير. وبرغم المستقبل الغير مضمون، هو معك، الله معك. أنت ابنه المحبوب، المحبوب بلا حدود، يعطيك نعمة جديدة كل يوم. نحن قرأنا أيضا عن مريم ومرثا. الرب يسوع زارهم في بيتهم. حضوره يجلب البركة والسلام والراحة. الرب يتكلم ومريم تسمع أقواله عند قدميه. هي لا تريد أن تفقد كلمة واحدة من كلام الرب، لكن أختها مرثا كانت مشغولة بمشغولية المنزل. الرب يسوع يقول: الاستماع إلى كلمة الله أهم بكثير من الأعمال المنزلية، وهذا يعطيك بركة ونعمة للقيام بالعمل
المطلوب منك أن تعمله. اقضي وقتا عن قدمي يسوع حتى تستطيع أن تجابه اهتمامات الحياة. مهما كانت ظروفك واهتماماتك، لا تنسى هذه الصلاة أو هذه الترنيمة. لست أعلم ما قد يكون في غدي، لكنني أعلم إنك أنت معي. الله لم يعدنا بإزالة الهموم أو الآلام، لكنه وعدنا أن يكون معنا. في النهاية أتمنى لكم بركة من عند الرب. يباركك الرب ويحفظك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. أترككم في رعاية القدير. آمين. لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم، لا أعلم. لست أعلم كم سيكون العمر بي، لا أعلم، لا أعلم. لكنني ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي. لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي. لست أذكر يوما به نسيتني، لا أذكر، لا أذكر. لست أذكر تجربة لم تنتهي، لا أذكر، لا أذكر. لكنني يا عاطفي أذكر عطفا
Bienvenidos, hermanos. Les damos una cálida bienvenida y es maravilloso de que puedan estar viendo esto. Es tan bueno que todavía nos podemos reunir, aunque sea a través de este medio y no en carne propia. Este servicio está organizado por la Iglesia Protestante Regenboog, que significa arco iris, y el pastor es Gerrit de Han, es el pastor de Harderwijk. Vamos a empezar con una oración donde me gustaría pedir la bendición del Señor para este servicio. Señor, por favor te pedimos que bendigas este servicio. Te pedimos que estés presente en este momento. No nos podemos reunir en persona, pero con tu presencia aún podemos escuchar tu palabra y tener una reunión de forma digital. Ahora estamos conectados todos juntos y anhelamos que hables a nuestro corazón a través de este servicio, a través de tu palabra y a través de esta reunión. Escuchando canciones o quizá cantando alabanzas, sabiendo que no estamos en esto solos, tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Primero que nada vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Vamos a leer dos pasajes, uno de ellos está en Mateo y el otro está en Lucas. Vamos a leer primero Mateo capítulo 6, de los versos 25 al 30. La palabra del Señor dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 10, de los versos 38 al 42. La palabra del Señor dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos en estos dos pasajes eh, que Jesús nos dice que no nos preocupemos. Bueno, eso sería bastante bonito, no preocuparse demasiado, eh, vivir sin estrés. A veces es lo que nosotros necesitamos. Pero Jesús debe entender, y Él sabe que es mucho más fácil decirlo
que hacerlo, especialmente ahora en los tiempos del coronavirus. Nos preocupamos acerca de nuestra salud, acerca de nuestro trabajo, de nuestros negocios. Y aparte de corona, también nos preocupamos por las consecuencias que puede traer. La vida es preocupante y Jesús debería entender eso por nosotros. Jesús nos aconseja que miremos las aves y los lirios del campo. Las aves no siembran ni cosechan y aún así el Señor las alimenta. Los lirios del campo, ellos no trabajan y aún así el Señor los viste de forma hermosa. Leemos que son mucho más hermosos que toda la gloria de Salomón con todas las riquezas que él tenía. Y a veces puede ser un poco molesto que Jesús diga estas cosas, que no nos tenemos que preocupar y que cuando tenemos problemas financieros, que apenas lo podemos lograr día con día, quizá a veces pensamos que no tenemos el suficiente dinero para hacer la compra diaria. No tenemos el suficiente dinero para comprar ropas nuevas a nuestros hijos. O cuando tenemos que dejar nuestro país, huimos de la violencia esperando por un mejor futuro. Existe un dicho holandés que dice algo más o menos así. Una persona sufre lo máximo de las cosas de las cuales él teme. Y yo pienso que esto tiene un poco de verdad, porque sería bastante bueno si pudiéramos preocuparnos menos por las cosas, si fuésemos capaces de hacer eso. Y vemos que podemos aprender del ejemplo de las aves y de los lirios. Las aves vuelan a través de los cielos sin preocupación. Ellas encuentran comida aquí y allá y parece como si estuviesen disfrutando el momento. En su experiencia, el mañana no existe, así que no se pueden preocupar por ello. Los lirios del campo, estas flores hermosas, son hermosas en un momento particular y no se dan cuenta de que pueden ser arrancadas y tener un mañana arruinado. Cuán hermoso sería si pudiésemos hacer eso, vivir en el momento. Cuando te levantas, comemos pan, nos vestimos, tenemos un techo. Dios tiene cuidado de nosotros y está con nosotros en ese momento particular, porque Él lo ha prometido. Él no ha prometido una vida sin preocupaciones, pero Él ha dicho, ciertamente yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada día Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Cuán hermoso sería que este conocimiento realmente tuviera una raíz en tu corazón, que realmente fuese algo que entendiéramos y cuánta preocupación nos quitaría de nuestros corazones cuando estamos cortos en dinero o que nuestra cartera está vacía, cuando no tenemos suficiente ropa que vestir, cuando el futuro es incierto. Él está contigo. Cada día tú eres su hijo amado, a quien ha amado sin fronteras. Cada día su misericordia es nueva. Él nos da las fuerzas para cada mañana. Y sabes, como pastor, yo suelo escuchar mucho que la gente dice, cuando todo está en contra mía y cuando tengo una razón para desistir, incluso cuando la muerte está
en una situación cercana a mí, realmente es cuando siento la presencia de Jesús y siento paz y descanso que sobrepasa todo entendimiento. En un momento de estrés, en las horas de temor, esos días de tristeza, Él ha estado ahí. También cuando las cosas no son claras y no está claro lo que el futuro pueda traer. En esos momentos, Jesús ha estado cerca. Y qué promesa para el día de mañana. Así es como la gente experimenta y así es como la gente se da cuenta de que inclusive a través de los días difíciles podemos salir adelante con Jesús. En la historia que leemos acerca de María y Marta, esto respalda lo que acabamos de mencionar. Dos mujeres, María y Marta, son visitadas por Jesús. Y era bastante bueno tener a Jesús en su hogar. Su presencia traía bendición, paz y descanso. Las palabras que él hablaba eran impresionantes. Inclusive en ese momento Jesús estaba hablando y María estaba sentada a sus pies. Ella no se quería perder ninguna palabra, pero Marta estaba preocupada haciendo quehaceres. Ella estaba preocupada acerca de el porvenir. Estaba preocupada acerca de si había suficiente comida, si la cama estaba hecha de forma adecuada, si la casa estaba limpia. Y eso genera fricción. Ahora Marta está disgustada con su hermana y se queja de que ella tiene que hacer todo por sí misma. Y María simplemente está ahí sentada sin hacer nada. Y no hay nada malo acerca de preocuparse. A veces es bueno cuando alguien quiere asegurarse de que las cosas sean hechas de forma correcta. Pero Jesús dice, a veces es importante que tú sepas cuándo elegir algo diferente a tus responsabilidades. Por supuesto, en ese momento lo importante era Jesús. Y Jesús dijo que ese era un tiempo que debía usarse para sentarse, para escuchar y para aprender, para recargar pilas y obtener lo que necesitas, para que después de ese momento seas capaz de hacer lo que tengas que hacer. Tiempo de sentarse a los pies de Cristo para recargar, para que puedas ser capaz de vivir tu vida cada día, inclusive con todas sus preocupaciones. Y la verdad para ti y para mí es que tenemos responsabilidades y también tenemos preocupaciones, pero no debemos olvidar que frecuentemente debemos sentarnos a los pies de Cristo para recargarnos, para encontrar descanso a sus pies. Y eso del lado de todas nuestras preocupaciones, Jesús nos promete que Él se hará cargo de nosotros este día y mañana y cada día de la semana. Enseñémonos a nosotros mismos qué importante es esto, que realmente debemos recordar, que realmente debemos empezar cada día con una oración, tan simple como parezca, y cualquier cosa que nos preocupe o lo que estemos esperando, cualquier cosa que pase por tu cabeza, el Señor nos puede dar paz. Simplemente podemos orar de esta manera. Señor, no sé lo que este día traerá, pero yo sé que contigo las cosas buenas cruzarán mi camino y también mis problemas y preocupaciones. Yo siento y yo creo que tú estarás conmigo en este día y tú me sostendrás y tú me protegerás porque tú me amas. Una oración así la podemos orar nuestras propias palabras al inicio del día para darle gracias a Jesús por un nuevo día y venir cerca a Él, para estar cerca del Padre y sentir
su presencia, sentir que Él está ahí. Pablo, un seguidor de Jesús, tenía una gran preocupación en su vida. Esa preocupación no sabemos exactamente qué era, pero era como un aguijón en su carne. Y ese dolor estaba ahí todos los días y él le pidió a Dios que lo quitase de su vida. Dios le enseñó que su misericordia era la medicina para ese dolor. No, el dolor no fue quitado, sino que Dios le dijo, bástate mi gracia. Las preocupaciones siempre estarán ahí. Las preocupaciones en tu vida y en mi vida no desaparecerán. Siempre habrá una nueva preocupación, pero su gracia, su presencia, su amor es la respuesta, la medicina. Pero así como es con toda medicina, tú tienes que continuar tomándola porque es lo que tú necesitas. Para volver a una vida sin preocupación, para acercarnos a Jesús cada día y estar a sus pies descansando. Ese es el mejor remedio, la mejor medicina. Y no es algo em, por lo cual debamos preocuparnos todos los días. Las preocupaciones nos serán quitadas, pero no importa qué tan grandes sean nuestras preocupaciones, debemos hacer tiempo para sentarnos a los pies de Cristo, para aprender qué tanto nos ama y cómo deberíamos vivir aquí en este momento, en esta tierra, con todo lo que la vida pueda traer el día de hoy, las cosas buenas y las preocupaciones. Cómo vivir hoy en día, con la promesa de que Él estará ahí, no solo hoy, sino mañana, hasta el fin de los tiempos. Ahora, siento que me estoy sintiendo un poco menos preocupado. ¿Qué tal ustedes? Vamos a escuchar una canción de los niños que una vez canté en la iglesia internacional con esos niños enfrente de la iglesia. Tú sabes que eres una perla en las manos de Dios. Él te ama. Y después de eso vamos a tener otra canción que dice, ve con Dios y Él irá contigo cada uno de tus días. Pero antes de escuchar estas canciones, quiero darles la bendición. El Señor sea con ustedes. El Señor vaya delante de ustedes en su camino. El Señor esté con ustedes y los sostenga con su mano. El Señor los proteja. El Señor los ayude a llevar sus cargas. Y que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Que el deseo de conocer al Señor esté en sus corazones y en su mente. Porque Él es amor, hoy y mañana y por toda la eternidad. Amén.